سمندر کی مدہوشی کے عالم میں اٹکلیاں کرتی لہریں سنہری ریت کو بھگو کر سفید گھوڑے کی ٹانپوں کو بھی گدگدانے میں مشغول تھیں۔ وہ سفید گھوڑا بر کی رفتاری سے دوڑتا اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا اور گھڑ سوار جیسے سونے کا مجسمہ ہو۔ اس کے بھورے بال، تراشی ہوئی داڑھی، حتیٰ کہ آنکھوں کا بھورا رنگ بھی سورج کی چمک سے سنہرے رنگ میں ڈھل گیا تھا۔ وہ یوں گھوڑے پر سوار تھا جیسے فاتح عالم ہو۔ اس کی نگاہیں اس کے لبوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسکرا رہی تھیں، دھیمی مگر مظہور کن مسکراہٹ۔ اس کی آنکھیں سامنے موجود اس گلابی وجود پر ٹکی تھیں جو سمندر کنارے بڑی فرصت سے پاؤں پسارے بیٹھی تھی۔ اس کے پیر چادر کی حدود سے باہر نکل رہے تھے اور شرارتی لہریں نرم ریت سے تال میل جوڑ کر اس کے پیروں کو گدگدا رہی تھیں۔ گھڑ سوار تیزی سے اس لمحہ بلمحہ گھٹتے فاصلے کو پاٹتا اس پری ماوش تک پہنچنے کی جستجو میں تھا۔ سنہری ریت پر مچلتے فاصلے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سمٹتے جا رہے تھے۔ تمہاری آمد کی دھمک مجھے اپنی سماعتوں میں ہی نہیں دل پر سنائی دیتی ہے۔ اس نے مسکرا کر گھڑ سوار کو دیکھا۔ تم ایک نور کا ہالہ ہو اور میں اس ہالے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہونا چاہتی ہوں۔ گھڑ سوار مزید قریب آتا جا رہا تھا۔ علی، میں اپنی زندگی میں تمہاری آمد کی شدت سے منتظر ہوں۔ نویرہ زیر لب خود سے ہم کلام ہوئی اور اپنا اسکرٹ اٹھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھڑ سوار کے چہرے پر مسحور کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے سر سے سنہرے رنگ کا ہیٹ اتار کر ہلانے لگی۔ گھڑ سوار نے گھوڑے کی رفتار مزید تیز کر ڈالی۔ تم اشارہ کرو اور میں اسے سمجھ نہ پاؤں، یہ کب ممکن ہے نوری؟ علیان کی آنکھیں نویرہ کے دھوپ میں چمکتے عکس سے دمک اٹھیں۔ محبت نے مجھے تم سے ایک ان دیکھی مگر بے حد مضبوط ڈور سے باندھ ڈالا ہے، ایسی ڈوری جو مجھے تمہاری دھڑکنوں کے نزدیک لے آئی ہے، اور اب تم سے نگاہیں پھیروں، الٹے قدم لوٹ جاؤں، یہ ممکن نہیں۔ گھوڑا نویرہ کے قریب آ رکا تھا۔ علیان گھوڑے سے اتر کر مسکراتے ہوئے نویرہ کی جانب بڑھا۔ تم گھڑ سواری سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ وہ اسے شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں گھڑ سواری سے گھبراتی ہوں؟ نویرہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر سوال کیا۔ گھبراتی نہیں ہو تو پھر میرے ساتھ گھڑ سواری کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئی؟ علیان نے استفسار کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سب سمندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تمہارے ساتھ گھڑ سواری کرتی تو تمہیں اتنے شاندار انداز میں گھڑ سواری کرتے ہوئے دیکھ نہیں پاتی، نویرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی وہ اپنے اسکرٹ کو ٹخنوں سے ذرا اٹھا کر پیروں سے پانی کے چھینٹے اڑانے لگی۔ اس کے جواب پر علیان لاجواب سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تم بچپن میں بھی ایسے ہی پانی کے چھینٹے اڑانے کی عادی تھی، آج بھی تمہاری یہ عادت بدلی نہیں نوری۔ علیان اس کی اس معصومانہ بچگانہ حرکت پر محظوظ ہونے لگا۔ بچپن کسی کا بھی ہو، اس سے ہمیشہ بہت سی خوبصورت یادیں جڑی ہوتی ہیں علی۔ انسان کی میموری کارڈ سے اس کی بچپن کی یادیں کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ بچپن کا سنہرا وقت ہماری زندگیوں کا سب سے حسین وقت ہوتا ہے۔ میں بس اپنے حسین وقت کو اپنے اندر جمع رکھتی ہوں۔ وہ اپنی سابقہ حرکت کو جاری رکھتے دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کا نرم لہجہ، گہرے الفاظ، چہرے کی مسکراہٹ علیان کے دل میں اترتی چلی گئی۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سیما اور شہنیلا کچھ فاصلے پر بیٹھیں، چائے اور چکن سینڈوچ کے مزیدار ذائقے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ آج صبح سویرے ہی پکنک کی غرض سے سینڈ اسپرٹ پہنچے تھے۔ شہنیلا اور سیما نے صبح کے ناشتے اور دن کے لنچ کے لیے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ رحمان صاحب موبائل پر کسی اہم کال پر بات کرنے میں مصروف تھے، جبکہ وہ دونوں ایک انتہائی دلکش اور جدید طرز کے بنے ہٹ کے ٹیرس میں بیٹھی ساحل کنارے شرارت سے ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے اڑاتے علیان اور نوری کو دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے رب نے۔ سیما کی بات پر شہنیلا نے بھی مسکراتے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ اللہ ان کی خوشیوں کو ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ رکھے۔ سیما نے علیان اور نوری کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دعا دی۔ آمین، شہنیلا نے بھی صدقے دل سے جواب دیا، پھر رخ موڑ کر سیما کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سیما، اس دن تم نے مجھے سلطان کے حوالے سے جو کچھ بھی بتایا، ان سب باتوں نے مجھے بے حد پریشان کر ڈالا ہے۔ میں جانتی ہوں بھابھی کہ میری باتوں سے آپ بہت پریشان ہو گئی ہیں۔ میری اس دن سلطان سے بات ہوئی تھی اور ان سے بات کر کے میں کافی پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ تب آپ نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ دریافت کی تو میں چاہ کر بھی جھوٹ نہ کہہ سکی۔ سیما شرمندگی سے بولی۔ میں نے یہ نہیں کہا سیما کہ تم مجھ سے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتانی چاہیے تھی، لیکن تمہاری بات سن کر مجھے ایک اور پریشانی نے آن گھیرا ہے۔ شہنیلا نے سیما کو شرمندہ ہوتا دیکھ کر جلدی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ آپ کو کیسی پریشانی نے آن گھیرا بھابھی؟ سیما شہنیلا کی بات پر ٹھٹکتے استفسار کرنے لگی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں رحمان سے اس معاملے کا ذکر کروں گی، اور میں ان سے یہ مسئلہ کہنے بھی والی تھی کہ اچانک انہوں نے خود ہی نوری
اور علیان کے رشتے کے حوالے سے بات چھیڑ ڈالی۔ شہنیلا نے اتنا کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ رحمان بھائی نے دونوں بچوں کے حوالے سے کیا کہا بھابھی؟ سیما کو شہنیلا کی ادھوری بات نے فکر میں مبتلا کر ڈالا۔ رحمان کہہ رہے ہیں کہ آج علیان حویلی سے دور ہونے کے باعث اتنی مختلف اور خوبصورت شخصیت کا مالک ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے سیما۔ شہنیلا مسکراتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگیں، بھابھی یہ تو بھائی میری تربیت کی تعریف کر رہے ہیں نا، اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات کیا ہے؟ سیما خوشی سے مسکراتے شہنیلا کو ٹوک گئی۔ پریشان ہونے والی بات یہ ہے سیما کہ رحمان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ شکر ہے سیما حویلی میں نہیں رہتی، اگر ایسا ہوتا تو وہ کسی بھی صورت نویرہ کا رشتہ علیان سے جوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ شہنیلا نے اصل مدعا جب سیما کے سامنے رکھا تو وہ ہکا بکا سی شہنیلا کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اچھی لگی تھی یہ مجھے، اسی لیے اٹھا لایا۔ اس کے لہجے کی صفاقی اور ڈٹائی نے وہاں کھڑے تمام نفوس کو چونکا ڈالا تھا۔ شمع کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے پیروں سے جان نکلنے کو ہے۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے کے در و دیوار میں گونجی تھی۔ تم اتنی گری ہوئی بات میرے سامنے بھی کر سکتے ہو؟ کیسے شاویز؟ فیض پور کے گھروں کی بہن بیٹیاں کوئی مٹی کی گڑیاں نہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو تم ان کو اٹھا کر لے آؤ گے۔ یہ جیتی جاگتی انسان ہے، فیض پور کی عزت ہے، اور تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی کے گھر کی عزت یوں اچھالتے پھرو۔ ملک جمیل نے شاہویز کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے شدید غصے کی حالت میں بری طرح لتاڑتے ہوئے کہا۔ شاہویز ملک اپنے رخسار پر ہاتھ دھرے ہک دک سا اپنے باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ یہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کا جواب اس کے باپ کو غصے سے آگ بگولا کر ڈالے گا، مگر ملک جمیل اس پر یوں سب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے ایسا گمان اسے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ احساس توہین کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر، تمہاری نیچ سوچ کے بارے میں جان کر آج مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے۔ آج تم میری نظروں سے گر چکے ہو شاہویز، اب کھڑے ہو کر میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ملک جمیل انتہائی مشتعل ہو چلے تھے۔ ملک شاہویز نے ایک چلچلاتی نظر سامنے کھڑی دزدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی شمع پر ڈالی اور تن فن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شمع کو اس کی نگاہوں کی تپش نے اندر تک لرزا ڈالا تھا۔ اوئے جمیل پتر، مزاج تھوڑا ٹھنڈا رکھ، جوان جہان پتر کو یوں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تیرا پتر تو ویسے ہی بڑا دماغ والا ہے، جنونی ہے، جذباتی ہے۔ تو نے اس کے منہ پر جما کر تھپڑ رسید کر ڈالا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر وہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھے۔ ملک فیاض نے بیٹے کو شدید غصے کی حالت میں دیکھ کر اپنے سمجھانے کی، غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید بھڑک کر بولے، آپ اس معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے؟ آپ ہی کے بیجا لاڈ پیارنے سے بگاڑ کر مٹی کر ڈالا ہے۔ شاہویز کے ہر معاملے میں اب سے میں خود نگاہ رکھوں گا۔ ملک جمیل نے ناراضگی سے باپ کو دیکھتے کہا، پھر وہ شمع سے مخاطب ہوئے، گھبراؤ نہیں بیٹی، میں تمہیں اپنی حفاظت میں حویلی چھوڑ کر آؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شمع نے ڈرتے ڈرتے ملک فیاض کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہ تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر فکر اور اندیشوں کا ایک جال بنا ہوا تھا۔ شمع ان کو دیکھتے ہوئے ملک جمیل کے تعاقب میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم سمجھ نہیں رہے جمیل پتر، شاہویز ایک بتکے ہوئے سانڈ جیسی فطرت رکھتا ہے، اگر تم اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ گے تو وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا اور تمہیں بھی توڑ ڈالے گا۔ تم سفینہ کی زندگی اس طوفان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، مگر تم نہیں جانتے کہ شاہویز کو اگر تم نے صحیح طریقے سے سنبھالا نہیں تو وہ صرف ہمیں ہی نہیں، حویلی والوں کی زندگیوں میں بھی مشکلات کھڑی کر ڈالے گا۔ ملک فیاض پریشانی کے عالم میں بڑبڑا رہے تھے۔ وہ ان سب سے زیادہ شاہویز کو جانتے تھے۔ ملک جمیل کافی عرصہ پہلے ہی اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ شہر منتقل ہو چکے تھے، البتہ باپ کی تنہائی اور خواہش کے پیش نظر انہوں نے شاہویز کو یہیں فیض پور میں چھوڑ ڈالا تھا۔ کہاوت مشہور ہے کہ اولاد سے زیادہ پوت سے پیار ہوتا ہے، شاید اسی لیے ملک فیاض کو بھی ملک شاہویز میں ملک جمیل کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ بیٹے کے ساتھ تو ان کی بیگم روک ٹوک اور تربیت کرتی آئی تھیں، مگر پوتے کے وقت دادی نہ تھی، جب ہی دادا کا بیجا لاڈ پیار اس کے اندر بگاڑ پیدا کرتا چلا گیا۔ نتیجتاً ملک شاہویز ایک بگڑا ہوا، اکڑ مزاج نوجوان بن کر ابھرا۔ ملکوں کا اکلوتا چشم و چراغ ہونے کے ناطے اس نے فیض پور کو اپنی راجدھانی سمجھ لیا تھا۔ اس کی نظر میں اس کی عزت کے آگے کسی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اپنے دوستوں کے ہمراہ وہ فیض پور میں غنڈہ گردی کرتا پھرتا۔ کتنے ہی معاملے ملک فیاض نے اچھی بھلی رقم دلا کر ٹھنڈے کیے تھے۔ وہ اس کے کرتوتوں کا ذکر اب تلک ملک جمیل سے چھپاتے آئے تھے، مگر یہ حذیفہ والا معاملہ انہیں مجبوراً ملک جمیل کے علم میں لانا پڑا تھا، اور ملک جمیل کے برتاؤ نے انہیں شدید پریشانی میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ باپ سے زیادہ وہ پوتے کے مزاج سے واقف تھے، اور ان کی چھٹی حس مسلسل گواہی دے رہی تھی کہ شاہویز بے عزتی بالکل برداشت نہیں کر پائے گا۔
یہ خدشہ انہیں مسلسل ستا رہا تھا کہ اس بدلے کی آگ میں خود کو جلساتے ہوئے وہ نہ جانے کس کس کو جلا ڈالے گا۔ کیا تم میری بات سمجھ رہی ہو سیما؟ شہنیلا نے اسے پریشانی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر نرمی سے پوچھا۔ سیما نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی۔ شہنیلا ایک گہری سانس بھر کر پھر سے گویا ہوئیں۔ دیکھو سیما، اب تک رحمان کو علم نہیں کہ سلطان نے حویلی واپس لوٹنے کا فیصلہ کر ڈالا ہے، اور ستم بالا کے نجم النساء نے بیٹے کی واپسی ایک ہی شرط سے مشروط کر ڈالی ہے۔ اگر یہ باتیں رحمان کے علم میں آئیں تو ان کے لیے تمہاری حویلی میں واپسی ہی ناقابل قبول ہوگی، اور ایسی صورت میں وہ کبھی بھی نویرہ کے لیے علیان کو قبول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ سلطان اگر اپنی فیملی کے ساتھ حویلی منتقل ہو گئے تو رحمان کسی بھی صورت نویرہ کو حویلی بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ شہنیلا سیما کو اپنے خدشات سمجھاتے ہوئے بولی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس طرح سے تو میں نے سوچا بھی نہیں بھابھی۔ رحمان بھائی میری شادی سلطان سے کرنے کے لیے بمشکل راضی ہوئے تھے، اور یہ جانتے ہوئے کہ سلطان ہم سب کو حویلی لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے بعد تو وہ کبھی بھی نویرہ کی شادی علیان سے کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ سیما ساری بات سمجھ کر فکرمندی سے کہنے لگیں۔ اسی لیے سیما، اسی لیے میں نے رحمان کو اب تک کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں اور تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ علیان اور نویرہ ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہونے پر راضی نہ ہوں گے، نہ ہی خوش ہوں گے۔ شہنیلا نے سمندر کی موجوں سے شرارت کرتے علیان اور نویرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں بھابھی، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ علیان نویرہ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی نویرہ کا ساتھ چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوگا۔ سیما پر یقین لہجے میں کہنے لگیں۔ مجھے بھی یہ کہنے میں کوئی عار نہیں سیما کہ میری بیٹی نویرہ بھی علیان سے بے حد محبت کرتی ہے، مگر مسئلہ ان کی محبت کا نہیں، سلطان کی ضد کا ہے۔ تمہیں کسی نہ کسی طرح سلطان کو راضی کرنا ہوگا کہ وہ حویلی منتقل ہونے کا ارادہ تبدیل کریں، قبل از کہ ہمارے بچوں کی خوشیاں، ان کی زندگیاں خراب ہوں۔ تمہیں انہیں راضی کرنا ہوگا۔ شہنیلا کی بات میں وزن تھا۔ سیما اس بات میں سر ہلاتے علیان اور نویرہ کو دیکھنے لگیں۔ سورج کی سنہری کرنوں نے ان دونوں کا احاطہ کر رکھا تھا۔ سب شیشے کی مانند شفاف سمندر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد جچ رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹیں، کھلکھلاہٹیں جیسے ایک دوسرے کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے ہی تھیں۔ وہ سمندر کی ہی نہیں، محبت کی عطا گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ محبت جس کا رنگ سنہرا تھا، سنہری محبت، سنہرے لوگ۔ سیما دل ہی دل میں ان کی محبت کی، ان کی خوشیوں کی نظر اتارنے لگیں۔ سن نجمی، ایک راز کی بات بتاتی ہوں تجھے۔ اماں نے فیض پور میں بڑا اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے میرے لیے، چودھریوں کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ہائے نجمی، میں نے اسے دیکھا ہے، اور جب سے دیکھا ہے تب سے میری آنکھوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ آئی میں مر جاؤں، وہ بانجا سجیلا تو میرے خوابوں میں بھی آنے لگا ہے۔ سن نجمی، وہ تو بڑا ہی شاندار ہے، میرے خوابوں کے شہزادے جیسا۔ یہ اونچا قد، چوڑے شانے، مغرور آنکھیں، اونچی کھڑی ناک، اور اس کے گورے چٹے چہرے پر سجی سیاہ گھنی مونچھیں۔ ہائے نجمی، میرا تو دل ڈول گیا اسے دیکھ کر۔ پتہ ہے نجمی، اس کی اماں یعنی فیض پور کی چودھرائن کل ہمارے گھر آ رہی ہے، ہمارے گھر رشتہ ڈالنے۔ نجمی، تیری سہیلی بڑی خوش ہے، اسے اس کے خوابوں کا شہزادہ جو ملنے جا رہا ہے۔ اچھا سن، خالہ سے بھی کچھ نہ کہنا، اماں وقت آنے پر خود ہی بتائیں گی۔ اچھا میں چلتی ہوں، بڑے کام ہیں کرنے کے لیے۔ اماں آوازیں لگا رہی ہیں، کل کے لیے تیاریاں بھی کرنی ہیں، اور یہ چٹھی جو تجھے لکھی ہے وہ بھی تو بھجوانی ہے۔ چل پھر، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ آمنہ سکینہ سے چھپ کر چٹھی لکھنے میں مشغول تھی۔ سکینہ نے اسے منع کیا تھا کہ جب تک بات پکی نہ ہو جائے کسی کے آگے منہ سے بھاپ نہیں نکالنا، مگر آمنہ سے صبر نہ ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں تہیہ کر چکی تھیں کہ جلد ہی اپنی خالہ زاد، جو بہن کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے اچھی سہیلی بھی تھی، اسے ضرور چٹھی لکھ بھیجے گی۔ اور اب چٹھی لکھ کر وہ چپکے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ سن میرے بھائی، ایک کام کر دے ذرا۔ سامنے سے اسے پڑوسیوں کا لڑکا آتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اسے بلا کر کہنے لگی۔ کیا کام ہے باجی؟ اس لڑکے نے سوال کیا۔ یہ چٹھی ہے، ڈاک خانے تک پہنچانی ہے، پتہ اس پر لکھ دیا ہے میں نے۔ آمنہ جلدی سے چٹھی اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔ باجی، ڈاک خانہ بڑا دور پڑتا ہے یہاں سے، کسی اور کو بھیج دو، میری ٹانگوں میں بڑا درد ہے۔ اس لڑکے نے ڈاک خانے کا نام سن کر جھٹ بہانہ بنا ڈالا۔ ویسے یہ حقیقت بھی تھی، ڈاک خانہ فیض پور سے ذرا فاصلے پر موجود تھا، چلتے چلتے ٹانگیں دکھ جاتی تھیں۔ ارے میرے بھائی، یہ پیسے پکڑ، ڈاک خانے سے جو پیسے بچیں وہ اپنے پاس رکھ لینا، چل اب جلدی سے یہ چٹھی لے کر جانا پیارے بھائی۔ آمنہ نے اس کی مٹھی میں پیسے پکڑا کر پچکارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باجی، اتنے پیار سے کہتی ہو تو پہنچا دیتا ہوں چٹھی ڈاک خانے تک۔ حسب توقع اس بار وہ لڑکا پیسے کا نام سن کر فوراً راضی ہو گیا اور خرامہ خرامہ وہاں سے چلتا بنا۔ بدمعاش کہیں کا، پیسے کا نام سن کر تو ٹانگوں کا سارا درد نکل گیا۔
لالچی نہ ہو تو۔ آمنہ اسے جاتا دیکھ بڑبڑاتے واپس گھر کے اندر آ گئی۔ اے آمنہ، تو کہاں لوٹ لوٹ بھٹکتی پھر رہی ہے؟ یہ ڈھیر سارے کام کیا تیرے باپ کے رشتے دار نے کرنے ہیں آ کے؟ چل جلدی آ، کھیر بنانی ہے، چاول نکال کر بھگو، پھر پیسنا بھی ہے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سکینہ صحن میں برآمد ہوئی، غالباً اسی کی تلاش میں تھیں۔ اسے دیکھتے ہی شور مچاتے ہوئے بولی، آ رہی ہوں اماں۔ آمنہ فرما برداری سے ماں کی بات سن کر صحن سے اندر داخل ہو گئی۔ یاد رکھ، چودھرائن کل کے کھانے پر خوش ہو گئی تو تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ چودھرائن راضی تو سمجھ تیری قسمت کی چابی کھل گئی، راج کرے گی تو پورے فیض پور میں۔ سکینہ مسلسل اسے سمجھائے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوشی بھی دیدنی تھی، اور خوش بھی کیوں نہ ہوتی۔ چودھرائن نے اس کے گھر خود سے آنے کا عندیہ دے کر اسے خوشخبری کا اشارہ بھی تو دے ڈالا تھا۔ ایسے میں سکینہ کا یوں خوش اور پرجوش ہونا فطری عمل تھا۔ اچھا بات سن، تو نے کسی کو بتایا تو نہیں نا کہ چودھرائن ہمارے گھر آ رہی ہے کل؟ سکینہ نے بولتے بولتے اچانک کسی اندیشے کے تحت پوچھا۔ آمنہ یکدم گھبرا اٹھی۔ نہیں اماں، میں یہاں کس کو بتاؤں گی؟ میری یہاں بھلا کون سہیلی ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، بتانا بھی نہیں کسی کو۔ سکینہ نے بیٹی کے لہجے کی کڑکڑاہٹ پر توجہ دیے بنا ہدایت دی، اور اپنے چھوٹے بیٹے کو آوازیں لگاتے گھر سے باہر چلی گئیں۔ شکر ہے اماں سے چھپ کر میں نے چٹھی نجمی کو روانہ کر ڈالی، پتہ نہیں اماں کو بھی اتنے اندیشے کہاں سے آ گھیرتے ہیں۔ اب نجمی کو پتہ چل بھی جائے تو وہ بھلا میرا کیا بگاڑ لے گی؟ اتنی دور تو بیٹھی ہے وہ شہر میں۔ اماں بھی نہ۔ آمنہ بڑبڑ کرتی ہوئی چاول پرات میں ڈال کر پھٹکنے لگی۔ ہاں رافعہ، معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے۔ شمع کا تو اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں تو بھئی فیصلہ کر چکی ہوں، ایسی لڑکی جو ساری رات کسی غیر شخص کے ساتھ گزار آئے، میں اسے اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ انیسہ اپنی بہن رافعہ کو کال پر ساری صورتحال بتاتے ہوئے اپنا فیصلہ بھی سنا گئیں۔ انیسہ آپا، مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے، اب تک آپ کے ساس نے شمع کے اغوا ہونے پر کچھ کیا کیوں نہیں؟ رافعہ حیرت زدہ تھی۔ یہ بات تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی رافعہ، اماں کا جیسا مزاج ہے اس حساب سے تو انہیں اب تک آسمان سر پر اٹھا لینا چاہیے، مگر نہ جانے کیوں اس بار ان کا رد عمل بہت مختلف ہے۔ انیسہ نے بھی تعجب سے جواب دیا، آپا مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ضرور ہے۔ رافعہ پرتجسس انداز میں بولی، مجھے بھی کوئی ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے، پتہ تو میں لگا کر ہی رہوں گی رافعہ، تم بس اتنا کرو کہ سبین کو واپس حویلی بھجوا دو۔ انیسہ نے پرعزم انداز میں کہتے رافعہ سے فرمائش بھی کر ڈالی۔ خیریت ہے نا آپا، آپ سبین کو واپس کیوں بلوا رہی ہیں؟ رافعہ چنبے سے پوچھنے لگی۔ ہاں خیریت ہے، بلکہ سمجھو تمہارے لیے خوشخبری ہے، انیسہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ رافعہ نے حیرت سے پوچھا۔ ارے میری بھولی رافعہ، شمع سے رشتہ ختم کروا کر اپنے بیٹے کی شادی مجھے کسی اور لڑکی سے تو کرنی ہوگی نا، تو وہ لڑکی ہماری سبین کیوں نہیں؟ انیسہ نے خوشگوار لہجے میں مزدہ سنایا تو رافعہ بھی بے اختیار خوش ہوتے ہوئے بولی، ارے واہ آپا، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ ڈالی، کیوں نہیں میں سبین کو آپ کے کہنے پر جلد ہی حویلی بھجوا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی سبین کا۔ اچھا رافعہ، میں پھر بات کروں گی، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، شوگر اور بلڈ پریشر کی دوا لے کر کھانا بھی کھانا ہے مجھے۔ حذیفہ کے چکر میں تو آج سارا دن اتنی پریشان رہی کہ کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں رہا، اب تو چکر سے آ رہے ہیں مجھے، انیسہ نے اپنی پیشانی سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں آپا، آپ دوا لیں، کھانا کھا لیں، پھر کچھ آرام بھی کر لیں، ورنہ کہیں طبیعت نہ بگڑ جائے آپ کی۔ رافعہ بھی فکر مندی سے بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو رافعہ، میں دوا لے کر آرام کرتی ہوں۔ انیسہ نے مزید چند الوداعی کلمات کہے اور پھر کال منقطع کر ڈالی۔ موبائل پرس میں رکھتے ہوئے انیسہ نے ایک نظر دوائیوں کے زیر اثر سوئے ہوئے حذیفہ کو دیکھا، اور پھر پرس میں اپنی دوائیاں تلاش کرنے لگیں۔ اوہو، یہ میری دوائیاں کدھر چلی گئیں؟ انیسہ نے جھنجھلاتے سارا پرس تلاش کر لیا، مگر دوا نہیں ملی۔ اوہ، لگتا ہے میں پرس میں رکھنا ہی بھول گئی، بھائی کیا مصیبت ہے، ایک تو اس دوا کا نام اتنا مشکل ہے کہ یاد بھی نہیں رہتا، ورنہ تو یہاں کی فارمیسی سے منگوا لیتی۔ انیسہ زچ ہو کر بڑبڑانے لگیں۔ حذیفہ تو گہری نیند سو رہا ہے، ایسا کرتی ہوں گھر جا کر دوا لے آتی ہوں۔ کچھ دیر تک کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے کے بعد بالآخر انہوں نے فیصلہ کر ہی ڈالا۔ ہاں یہی مناسب ہے، گھر جا کر دوا لے کر کچھ دیر آرام کر لوں گی، یہاں ہسپتال میں بیٹھے بیٹھے تو میری کمر بھی اکڑ کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں حذیفہ کو دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ سنو نرس، باہر ہاسپٹل کے کوریڈور میں موجود نرس کو دیکھ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ جی کہیے۔ نرس ان کی آواز سن کر اس جانب متوجہ ہوئی۔
میں 2 گھنٹے کے لیے گھر جا رہی ہوں، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ وہ نرس کے قریب آنے پر اسے ہدایت دینے لگیں۔ آپ بے فکر رہیے، آپ کے مریض کا مکمل خیال رکھا جائے گا، نرس نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ انیسہ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئیں۔ ابا جی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی حویلی والی کی لڑکی کی خاطر۔ جس طرح زخمی شیر انتہائی غصے کی حالت میں اپنی کچھار میں ٹہلتا ہے، بالکل اسی طرح ملک شاہباز بھی اپنے کمرے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹہل رہا تھا۔ آخر اس لڑکی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ابا جی نے اس کے سامنے میری اس قدر بے عزتی کر ڈالی۔ وہ سختی سے مٹھی بھیجتے ہوئے بڑبڑایا، ابا جی یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، اس لڑکی کے سامنے میری تذلیل کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ طیش کے عالم میں اپنا سر نفی میں ہلاتے کہہ رہا تھا۔ پہلے حذیفہ، اس نے مجھے بے عزت کیا، نیچا دکھایا، اور اب آپ ابا جی، آپ نے اس لڑکی کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی کر ڈالی۔ وہ دانت پیستے بلند آواز میں غرایا۔ عین اسی پل دروازہ دھیرے سے کھلا اور ملک فیاض کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ اوئے پتر، بس کر، عزت تو نے حویلی والوں کی 2 کوڑی کی کر ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور غصہ تو باپ پر اتار رہا ہے۔ ملک فیاض نے یقیناً اس کی بلند آواز میں بڑبڑاہٹ سن لی تھی، تب ہی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے لتاڑنے لگے۔ دادا جی، مینوں دس، کیا مجھ سے زیادہ عزت والی تھی وہ لڑکی، جو ابا جی نے مجھے یوں تھپڑ دے مارا؟ وہ ملک فیاض کی بات پر بری طرح بھننا اٹھا۔ اوئے پتر، تو کیا آسمان سے اترا ہے، یا زمین کھود کر کسی نوادرات کی طرح باہر نکالا گیا ہے، جو تیری عزت ہم سب انسانوں میں بڑی اعلیٰ رفع ہو گئی؟ مت بھول کہ وہ لڑکی بھی کوئی عام لڑکی نہیں، چودھریوں کی بیٹی ہے، حویلی والی ہے وہ، حویلی والی۔ ملک فیاض بھی اس بات پر بری طرح چڑھ کر جتاتے ہوئے بولے۔ اوہ دادا جی، میں بھی ملکوں کا اکلوتا وارث ہوں، ملک فیاض کا پوتا ہوں، کوئی عام بات نہیں ہے۔ شاہباز بھی جواباً جتاتے ہوئے بولا۔ اوئے پتر، وہ جس نے تجھے تھپڑ مارا ہے نا، وہ بھی ملکوں کا وارث ہے، ملک فیاض کا بیٹا ہے وہ، اور ابھی بھی اس کا غصہ اترا نہیں ہے۔ تو نے اپنی حرکات سے اس کی عزت خاک میں ملا دی۔ اوئے، کیا ضرورت تھی تجھے حویلی والوں کی لڑکی اغوا کرنے کی؟ پورے فیض پور کی لڑکیوں کے تو ناک میں دم کر ہی رکھا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ جا کر حویلی والوں کی دیوار پر اپنا ماتھا پھوڑ؟ صرف تیری وجہ سے آج تیرے باپ کو حویلی والوں کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، صرف تیری وجہ سے آج اسے چودھرائن کی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑیں گی، شرف الدین سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ملک فیاض نے بھی اس بار اسے صاف آئینہ دکھا ڈالا۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ شاہباز اپنی غلط حرکات پر کبھی شرمندہ ہونے والا نہیں، اور ملک جمیل کا غصہ بھی تو اتنا آسانی سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمیشہ کی طرح شاہباز اس بار بھی اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے انہیں مجبور کرے گا، مگر پوتے کے غلط کاموں میں مزید اس کا ساتھ دینے سے انکار کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ اسی لیے وہ ملک جمیل کے واپس لوٹنے سے قبل ہی شاہباز کو اس کی غلطیوں کا احساس دلانے کی کوشش کرنے لگے۔ دادا جی، کیا ضرورت تھی ابا جی کو اس معاملے میں گھسیٹنے کی؟ آپ نے کیوں انہیں یہاں فیض پور میں بلا کر اس معاملے سے آگاہ کیا؟ شاہباز کو اپنے باپ کے رد عمل کے بعد اس معاملے کی نزاکت بھی کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے پوچھ بیٹھا تھا۔ کیوں پتر جی، یہ معاملہ تیرے دادا سے سنبھلنے والا نہ تھا؟ او یار، میں تھک چکا ہوں تیرے گناہوں کو اپنے پیسوں سے ڈھوتے ڈھوتے۔ اس بار تیرے دادا کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، صرف تیرا باپ تھا جو تجھے اس مصیبت سے نکال سکتا تھا، اور وہ بیچارہ میرا بیٹا، انتہائی شریف النفس انسان، تیری خاطر اس گناہ کی معافی مانگنے گیا ہے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں۔ تب ہے تجھ پر نالائق، تو نے آج اپنے باپ کو رسوا کر ڈالا۔ اس بار ملک فیاض بھی غصے میں آ کر اسے اچھا خاصا سنا گئے تھے۔ دادا جی بس کریں، آپ کا یہ طعنہ میرے دل پر لگا ہے ٹھا کر کے۔ اگر آج میں برا ہوں تو آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ آپ ہی نے مجھے بتایا کہ فیض پور ہم ملکوں کی جاگیر ہے، یہاں کی ہر شے پر ہمارا حق ہے، یہاں رہنے والے لوگ ہمارے محکوم ہیں۔ بقول آپ کے اگر آج ابا جی میری وجہ سے رسوا ہوئے تو اس کی ایک بڑی وجہ آپ ہیں دادا جی۔ شاہباز ملک فیاض کا غصہ برداشت نہ کر پایا تو بدتمیزی سے ملک فیاض کو قصوروار ٹھہرانے لگا۔ او میرا پتر، تو سمجھ نہیں پایا میری بات، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کی عزتیں خراب کرنا بے حد آسان ہوتا ہے۔ وہ بیچارے لوگ بدنامی کے خوف سے ہی منہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی اپنی آواز بلند کرتا تو پیسے سے ان کے منہ بند کرا دیے جاتے ہیں۔ او پتر، بحثان غریبوں کی سب سے بڑی مجبوری اور ضرورت بھی ہے، مگر یہ جو ہماری طرح قد آور زور آور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ٹکراؤ آسان نہیں ہوتا۔ آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں جو اونچے اونچے محلوں تک تو کجا نسلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج پہلی بار انہیں پوتے کی سرکشی بری طرح کھل رہی تھی، انہیں خوفزدہ کیے دے رہی تھی۔ اپنے تئیں وہ اسے معاملے کی نزاکت کا احساس دلاتے ہوئے بولے۔ بھاڑ میں گئی حویلی اور اس کی طاقتور لوگ، ہاں، ابھی انہوں نے ملک شاہباز کا اصل روپ نہیں دیکھا، اور اس لڑکی کی اتنی ہمت جو مجھ پر انگلی اٹھائے۔
اس 2 ٹکے کی لڑکی نے میرے خلاف گواہی دے کر مجھے میرے ہی باپ کی نظروں میں گرا دیا۔ یہ اونچا لمبا ملک شاہبیز آج اپنے باپ کی نظروں میں بونا بن گیا۔ یہ بات دل چیر گئی دادا جی ٹھا کر کے۔ اس لڑکی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، تباہ و برباد کر ڈالوں گا میں اسے، شاہبیز کروفر کے عالم میں بولتا وقتا جھکتا تنتناتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملک فیاض سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک بار پھر انہیں حویلی کے بھوتیا سائے کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ جب بھی ملکوں کی بلند و بالا چھتوں پر سیاہ گھٹاؤں کی صورت منڈلاتا تھا تب کچھ اچھا نہ ہوا تھا۔ ملک فیاض کا گھرانہ بے انتہا دکھ اٹھایا کرتا تھا۔ ہائے کمبخت شاہبیز، تو انجانے میں ایک بار پھر حویلی والوں کی بدبختی ہمارے گھر اٹھا لایا۔ سب میرا قصور ہے۔ میں نے تجھے بے لگام گھوڑے کی صورت شتر بے مہار چھوڑ رکھا تھا۔ جمیل صحیح کہتا ہے، سب میرا قصور ہے۔ ملک فیاض سر پر ہاتھ دھرے شاہبیز کو کوسے جا رہے تھے۔ سب میرا قصور ہے شاہبیز، میں نے تجھے لگام نہ ڈالی۔ وہ پچھتاتے ہوئے ایک ہی بات دہرائے جا رہے تھے۔ سانس لینا بھی کیسی عادت ہے، جیے جانا بھی کیا روایت ہے۔ کوئی آہٹ نہیں بدن میں، کوئی سایہ نہیں آنکھوں میں، پاؤں بے حس چلتے جاتے ہیں۔ ایک سفر ہے جو بہتا رہتا ہے۔ کتنے برسوں سے، کتنی صدیوں سے جیے جاتے ہیں۔ عادتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ نہ جانے اور کتنی آزمائشیں ہیں میری زندگی میں، اور کتنے امتحان ہیں میری زندگی میں۔ جب سے آفاق الدین گھر سے نکلے تھے، وہ تب سے انتظار کی آگ میں جھلستی ہوئی منتظر نگاہوں سے دروازے کو تکتی ہوئی حویلی کے احاطے میں بنے چبوترے کے قریب ٹہلے جا رہی تھی۔ میرا صبر، میری ہمت اب ختم ہونے کو ہے۔ میری زندگی کی مشکلات میرا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ان کی روح تھکن سے چور تھی۔ جسم کی تھکن تو نیند کی آغوش میں وقت گزار کر اتار لی جاتی ہے، مگر روح کی تھکن کیسے اترے بھلا؟ اور سفینہ تو اب اس زندگی سے ہی بیزار ہو چلی تھی۔ میرے حصے میں نارسائی، بے وفائی، جگ ہزائی کیا نہیں ڈالا تو نے میرے مولا؟ مگر میری بیٹی، اسے تو میری بخت کی سیاہی سے بچا لے۔ میرے نصیب کی کالی پرچھائیاں اس کے نصیب میں نہ ڈال میرے مولا۔ ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ وہ بے قصور ہے میرے مولا، وہ بے قصور ہے۔ وہ نڈھال سے انداز میں چبوترے پر ڈھیسی گئیں۔ میری بچی کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈال دے میرے اللہ۔ وہ روتے روتے فریاد کر رہی تھیں۔ اس کے اپنوں کے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دے میرے اللہ۔ ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ یا اللہ، میں حاضر ہوں، ایک ماں تیرے حضور پیش ہے۔ تو میری بیٹی کے حصے کی مشکلیں، آزمائشیں، صعوبتیں بھی میری جھولی میں ڈال دے، مگر میرے مولا تو میری بچی کو لوٹا دے۔ ہر ذلت، ہر رسوائی سے محفوظ کر کے اسے مجھے واپس لوٹا دے میرے اللہ۔ سفینہ بلند آواز میں روتے ہوئے فریاد کر رہی تھیں۔ ان کی آہوزاری اس حویلی کی در و دیوار کو بھی ہلائے دے رہی تھی۔ حویلی کی خادماؤں نے چھپ چھپ کر انہیں یوں روتے گڑگڑاتے دیکھا تھا، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ انہیں حوصلہ دے سکے، انہیں سنبھال سکے۔ اب رونے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت؟ سفینہ کو اپنے عقب سے ایک کروفر بھری آواز سنائی دی۔ انہوں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ نجم النساء اپنی فطرت اکڑ کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ اماں، میرا قصور کیا ہے؟ میری بیٹی کا قصور کیا ہے؟ خدا را آپ تو ایسے طعنے نہ دیں اماں، سفینہ تڑپ کر بولی۔ تم پوچھتی ہو کہ تمہارا قصور کیا ہے؟ اتنے زمانے گزر گئے، آج تک تم جان ہی نہیں سکی کہ تمہارا قصور کیا ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے سفینہ بی بی کہ تم نے آج تک کوشش ہی نہیں کی اپنے شوہر کا دل جیتنے کی، اسے اس کی سابقہ محبوبہ کی محبت کی آگ میں جھلسنے کے لیے تم نے اکیلا چھوڑ دیا۔ تمہاری سنگ دلی، بے حسی کی وجہ سے آج میرا معصوم بیٹا اس گھر سے، اپنے خونی رشتوں سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکا ہے کہ اسے بیٹی کے اغوا ہو جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ تنفر زدہ انداز میں سارا الزام سفینہ پر دھرنے لگیں۔ اماں، کم از کم آپ تو ایسا نہ کہیں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں نے شافع کا دل جیتنے کی کتنی کوشش کی، ہر وہ کام کیا جو ان کی پسند ہو، ان کی مرضی کے خلاف آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، سفینہ بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مگر ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ نجم النساء نے ان کی بات کاٹ کر چٹکتے ہوئے لہجے میں کہا، چھوڑو یہ باتیں، تم نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ میرا بیٹا خوشگوار زندگی گزارے۔ تم نے اپنے دل میں تو خود اپنی بچھڑی ہوئی محبت کے مقبرے بنا رکھے تھے۔ جب سے تمہاری شافع سے شادی ہوئی، تمہارے چہرے کی رونق ہی روٹھ گئی۔ نجم النساء کے سینے میں دل نہیں تھا، بلکہ نفرتوں کا ایک جہان آباد تھا۔ یوں تو وہ اکثر و بیشتر اپنے لبوں سے نکلتے زہر خون لفظوں سے سفینہ کا وجود ڈستی رہتی تھیں، مگر آج جو زہر میں بجھے انگارے ان کے منہ سے نکل رہے تھے، وہ سفینہ کا انگ انگ جھلسائے دے رہے تھے۔ اماں، یہ غلط الزام ہے۔ میں نے ہمیشہ شافع سے محبت کی ہے، ان کے ساتھ مخلص رہی۔ میں نے اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ سفینہ اس الزام پر بری طرح تڑپ اٹھی۔ بے وفائی نہیں کی؟ اس کے ساتھ رہنے تک کی روادار تو نہ تھی تم؟ آئے دن تو اپنی روتی بسوتی شکل لے کر کمرے سے باہر نکل آتی۔ ٹھیک ہے، کبھی غصے میں وہ تم پر ہاتھ اٹھا لیتا
تو یہ کون سی ایسی بڑی بات تھی؟ مرد ہوتے ہی غصے کے تیز ہیں، کبھی ایک آدھا تھپڑ مار بھی دیا تو ایسا کیا غضب ہو گیا کہ تم کمرہ ہی چھوڑ آتی؟ اتنی دعائیں مانگی میں نے اللہ اللہ کر کے تو اولاد پیدا کی تم نے، مگر وہ بھی لڑکی۔ نجم النساء بڑی بے دردی سے ان کی عزت نفس کی دھجیاں اڑاتی چلی گئی اور آخر میں اولاد کا تانا بھی دے مارا۔ اماں جی، لڑکی پیدا کرنا کوئی جرم ہے کیا؟ سفینہ ہر بات سہ گئی تھی، مگر لڑکی پیدا کرنے کا تانا اس کے دل کو نشتر کی طرح چبھو گیا۔ اے لو، اب سفینہ بیوی مجھ سے جرح کریں گی۔ اے بیوی، آج اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی پیدا ہوا ہوتا نا، تو کم از کم وہ اپنی بہن کی تلاش میں سرگرداں تو ہوتا۔ میرے ایک بیٹے کو تو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ اپنے خاندان گھر بار کے بارے میں سوچ سکے، اور دوسرے بیٹے کو بھی اپنے مقصد کے پیچھے لگا دیا۔ تمہارا کیا جا رہا ہے بیوی؟ دل تو میرا کٹ رہا ہے نا۔ میرا آفاق اپنی جان ہاتھ میں لیے ان ملکوں سے بھیڑنے ان کے گھر جا پہنچا ہے۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ نجم النساء انہیں بری طرح لتاڑتے ہوئے سنا کر چلی گئیں۔ میری بچی اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں کی طرح ان ظالموں کے در پر پڑی ہے، مجھ سے پوچھے کہ کلیجہ کیسے کٹتا ہے۔ سفینہ نے نجم النساء کی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ یا اللہ، اتنی بے بسی، اتنی بے کسی میں نہ ڈال میرے اللہ، اور میری بیٹی کو یہ لوگ ہمارے قدموں تلے رون ڈالیں گے۔ وہ عرش کو بھیگی نگاہوں سے تکتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگیں۔ یا اللہ رحم کر، تو میری بیٹی کو مجھ سے ملا دے، کوئی راستہ بنا دے، اسے بحفاظت گھر پہنچا دے میرے مالک، اسے بحفاظت گھر پہنچا دے۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے چبوترے سے ڈھہ گئی تھیں۔ یہ شافع نہ جانے کب تک اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگتا رہے گا، نہ جانے کب اسے احساس ہوگا کہ وہ اب اس دور سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ جوانی کی محبت جوانی میں ہی اچھی لگتی ہے، ادھیڑ عمری میں روگ بن جاتی ہے، صرف اس شخص کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے لیے بھی۔ آفاق الدین گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل شافع الدین کے متعلق سوچے جا رہے تھے۔ پریشانی ان کے چہرے سے ہویدا تھی۔ سفینہ کو دیکھتا ہوں تو دل برا ہوتا ہے، اس بیچاری کی زندگی تو شافع نے اجاڑ کر رکھ ڈالی ہے، وہ بھی ایک ایسی عورت کی خاطر جو خود کہیں اور شادی کر چکی ہے، مگر اس کے نہ ملنے کے پچھتاوے کو اس نے اپنی زندگی کا ناسور بنا ڈالا ہے۔ آج کا دن ان کے لیے رولر کوسٹر کے مترادف ثابت ہوا تھا۔ حذیفہ اور شمع کی گمشدگی، حذیفہ کا زخمی حالت میں ملنا، ملک شاہویز کا شمع کے اغوا میں ملوث ہونا، اماں کے خوفناک ارادے اور تاحال گھر کی بیٹی کا لاپتہ ہونا، وہ ان تمام مسائل سے اب تک اکیلے ہی مقابلہ کرتے آ رہے تھے، اور اب ان کے اعصاب بری طرح تھک چکے تھے۔ اماں کی منمانیوں کو انتقام، وہ سفینہ کو بے عزت کر کے اس کی عزت دو کوڑی کے کر کے نکالتا ہے۔ نہ جانے کیسا ہوتا جا رہا ہے شافع، اسے تو اس بات کا بھی احساس نہیں رہا کہ وہ خود بھی ایک بیٹی کا باپ ہے، اور جو سختیاں اس نے اپنی بیوی کے حصے میں رکھ ڈالی ہیں، اگر وہ قدرت نے اس کی بیٹی کے نصیب میں لکھ ڈالی تو کیا برداشت کر پائے گا؟ یہ باتیں سوچ سوچ کر ان کا دماغ چل ہو رہا تھا۔ انہوں نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک ڈالی، ایک گہری سانس اپنے اندر اتار کر وہ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ رات کے تاریک سائے ہر سو چھائے ہوئے تھے، سڑک کے دونوں جانب جھاڑیاں تھیں، جھاڑیوں میں چھپے جھینگر کے بولنے کی آوازیں سناٹے میں گونجنے لگیں۔ آفاق الدین سست روی سے چلتے ہوئے سیدھی جاتی سڑک پر آگے بڑھنے لگے۔ نہ جانے تم کب سمجھو گے شافع کہ تمہاری یہ بے جازت، یہ منتقل مزاجی تمہاری اور تمہاری بیوی بچوں کی زندگی میں صرف تباہی لائے گی۔ ایک ایسی خواہش کے پیچھے بھاگنا جو لا حاصل بن چکی ہو، نری بے وقوفی ہے، اور تم یہ بے وقوفی کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہو۔ وہ اپنی سوچ میں گم چلتے چلتے بہت دور نکل آئے تھے۔ میں تمہیں مزید شراب کے پیچھے بھاگنے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے تمہیں روکنا ہوگا، مجھے تمہیں اپنی زندگی برباد کرنے سے روکنا ہوگا۔ تمہیں اب میری بات سننی پڑے گی شافع، ورنہ اماں اپنے تکبر کے آگے تمہارا آشیانہ برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گی۔ وہ تہیا کرتے پلٹنے والے تھے کہ یکدم ان کی آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ انہوں نے ہاتھ کا چھتا بنا کر روشنی کے اس دھماکے کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ تیز رفتاری کے عالم میں گاڑی ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کہیں ملک شاہویز اور شمع کے درمیان کوئی رابطہ تو نہیں تھا، کوئی ناجائز تعلق؟ انیسہ کا یہ ایک فکرہ اس کی سماعتوں میں اب تک سیسا گھول رہا تھا۔ وہ انتہائی مشتعل انداز میں گاڑی چلا رہے تھے۔ بھابی نے اتنی بڑی بات منہ سے نکالی بھی کیسے؟ ان کی یہ ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ میری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھاتیں؟ یہ سوچ سوچ کر ان کا دماغ چل ہوئے جا رہا تھا۔ جن لڑکیوں کے باپ اپنی ماضی کی محبت کا مندر دل میں تعمیر کر کے ہر دم پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہیں، ان کی بے فکری سے دنیا اسی طرح کے فائدے اٹھاتی ہے۔ انیسہ کا ان کے منہ پر مارا ہوا طعنہ ان کے سوالوں کا جواب بن کر ان کی یادداشت سے ابھرا۔ بھابی، وہ دانت پیس کر زیر لب بڑبڑائے، مجھے نہیں پتا تھا بھابی کہ آپ کے دل میں میری بیٹی کے لیے اتنی نفرت ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ کے دل کا حال میرے سامنے عیاں ہو گیا۔
آپ کی باتوں نے مجھے کئی وسوسوں اندیشوں میں مبتلا کر ڈالا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میری بیٹی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹیں ضرور پیدا کریں گی، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ بہت زمانے بعد ان کے اندر سوئے ہوئے باپ نے انگڑائی لی تھی۔ شمع کی گمشدگی کے بعد انیسہ کے طعنوں اور تلخ باتوں نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ میں جان گیا ہوں کہ آپ حذیفہ کے دل میں میری بیٹی کے لیے بدگمانیاں پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، مگر میں ایسا کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ میں آپ کے تمام ارادوں کو ناکام بنا ڈالوں گا، مگر میں پہلے ذرا ان ملکوں سے تو نپٹ لوں جنہوں نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی ہمت کی ہے۔ میں ان سے ذرا حساب باق کر لوں۔ وہ تیش کے عالم میں گاڑی چلاتے خود کلامی میں مصروف تھے۔ گاڑی ایک موڑ مڑ کر سیدھی سڑک پر گامزن ہو گئی۔ ملک جمیل، تمہاری طرف میرے پرانے حساب بھی نکلتے ہیں، مگر جو تمہارے بیٹے نے اب گل کھلائے ہیں انہیں تو میں کسی صورت بخشنے والا نہیں۔ تم دعا کرو کہ تمہارا بیٹا میرے ہاتھ نہ لگے، اگر لگ گیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہونٹ بھیچے زیر لب غصے میں بدبدائے۔ دفتن ان کی آنکھ کے سامنے سے آتی جیپ کو دیکھ کر ایک دم کھل سی گئیں۔ پیر عجلت میں بریک پر جا ٹھہرے، ٹائر زوردار آواز سے چرچرائے اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سامنے سے آتی جیپ بھی اچانک ایک جھٹکے سے رکی۔ اوہ، یہ کون بدبخت ہے جو میرا راستہ روکے کھڑا ہے؟ وہ بڑبڑاتے گاڑی سے اترے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس جیپ کی جانب بڑھے۔ دفتن جیپ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر اتر کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گاڑی ان کے قریب آ کر ایک جھٹکے سے رکی۔ آفاق الدین آنکھیں سکیڑے اس گاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ یکایک ان کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق دوڑی۔ وہ تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھے۔ عین اسی پر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ملک جمیل اس میں سے برآمد ہوئے۔ ملک جمیل، تم؟ آفاق الدین حیرانگی سے بولے۔ اچھا ہوا آفاق الدین، تم مجھے یہاں راستے میں ہی مل گئے، میں تمہاری حویلی ہی جا رہا تھا۔ ملک جمیل نے آفاق الدین کو بغور دیکھتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کس منہ سے حویلی جا رہے تھے ملک جمیل؟ کیا تمہارے بیٹے نے کوئی بہت قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے جس کی خوشخبری تمہیں سنانی تھی؟ آفاق الدین تلخ لہجے میں گویا ہوئے۔ ان کی بات پر ملک جمیل خاموشی سے سر جھکا گئے۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ تمہارے بیٹے نے آخر کیا کیا ہے؟ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر میرے بیٹے کے ساتھ دن دہاڑے مار پیٹ کی اور اسے ہسپتال تک پہنچا ڈالا۔ آفاق الدین غصے سے چٹک کر بولے۔ ہماری حویلی کی عزت ہماری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تمہارا آوارہ مزاج بدمعاش لڑکا، اور تم ڈھیٹ بن کر ہماری حویلی کی راہ پر چل پڑے۔ کیا سوچ کر ملک جمیل؟ کیا سوچ کر تم حویلی کی جانب چل پڑے؟ آفاق الدین تلملاتے ان سے سوال پر سوال کیے جا رہے تھے، مگر ملک جمیل کے لبوں پر جامد خاموشی ٹھہری ہوئی تھی۔ کیا تمہیں لگ رہا تھا کہ تمہارے سپوت نے حویلی والوں کی عزت پر ہاتھ ڈال کر ان کی شان میں خاطر خواہ اضافہ کر ڈالا اور تم اس کا اعزاز وصول کرنے چلے آ رہے ہو؟ آفاق الدین کا چہرہ شدید غصے کے باعث سرخ ہوا جا رہا تھا۔ ملک جمیل نے آہستگی سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ اب چپ کیوں ہو ملک جمیل؟ جواب دو۔ تمہارے بیٹے کے کارناموں کا کوئی نہ کوئی جواب تو تمہارے پاس ہوگا نا؟ اور کچھ نہیں تو یہ بتاؤ کہ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ میرے گھر کی عزت کہاں ہے؟ جواب دو ملک جمیل۔ مجھے خاموشی نہیں، جواب چاہیے۔ آفاق الدین ملک جمیل کے گریبان تک جا پہنچے تھے۔ تمہارے ہر سوال کا جواب میری گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود ہے آفاق الدین۔ ملک جمیل نے آفاق الدین کی مضبوط گرفت سے اپنا گریبان آہستگی سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا جمیل؟ آفاق الدین نے حیرت سے سوال کیا۔ مطلب بہت واضح ہے، تم گاڑی کی پچھلی نشست خود جا کر دیکھ لو۔ ملک جمیل اپنی قمیض جھاڑتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر آفاق الدین عجلت کے عالم میں گاڑی کی پچھلی نشست کی جانب بڑھے۔ صورت سے دروازہ کھولا، اگلے ہی پل وہ دنگ سے رہ گئے۔ شمع بیٹی! وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر پکار اٹھے۔ تایا بابا! شمع نے بھی انہیں دھڑکتے دل کے ساتھ پکارا۔ میری بیٹی، آ جاؤ، اس گاڑی سے باہر نکلو، میرے پاس آؤ۔ وہ خوشی کے عالم میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے بولے۔ شمع ان کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا میری بچی؟ ان لوگوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ ہزار اندیشوں میں گھرے سوال کرنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں تایا بابا، کسی نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ شمع اپنے شفیق تایا کو دیکھ کر بے حد مطمئن ہو چکی تھی۔ اس کا دل اب ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے آزاد ہو چکا تھا، اسی لیے ایک نظر خاموش سے کھڑے ملک جمیل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شکر ہے میرے مولا۔ آفاق الدین بے اختیار شکر بجا لائے، پھر شمع کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولے۔ اب بتاؤ میری بیٹی، کس نے کیا تھا حذیفہ پر حملہ اور تمہیں کس نے اغوا کیا؟ وہ اب اس سے ساری تفصیل جاننا چاہتے تھے۔ شمع نے ساتھ خاموشی سے کھڑے ملک جمیل کی طرف دیکھا۔ ملک جمیل اس کی آنکھوں میں چھپے سوال کا مفہوم بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے اپنا سر ہلا دیا۔ تایا بابا، حذیفہ مجھے گھر لے جانے کے لیے کالج آیا تھا۔ راستے میں باتیں کرتے حذیفہ راستہ بھٹک کر ملکوں کے کھیت کی جانب نکل گیا۔ ملک شاہویز نے وہاں ہمیں مجبوراً اکیلا پا کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہم دونوں پر حملہ کر ڈالا۔
شمع آفاق الدین کو ساری بات تفصیل سے سنانے لگی۔ آفاق الدین وقتاً فوقتاً تند اور تیز نگاہوں سے ملک جمیل کو دیکھتے رہے۔ ملک جمیل کے چہرے پر شرمندگی سرخی بن کر دوڑنے لگی۔ تایا بابا، اگر ملک جمیل وقت پر نہ پہنچتے تو میں اس وقت آپ کے سامنے موجود نہ ہوتی۔ شمع کا لہجہ یہ کہتے کہتے رنسا گیا۔ وہ ایک ایک پل جو قیامت بن کر اس پر گزرا تھا، کسی فلم کی مانند اس کے ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ اس نے بھیگی نظروں سے ملک جمیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر آفاق الدین نے ملک جمیل کو لحظہ بھر کے لیے دیکھا اور پھر شمع کو خود سے لگا کر بولے، بیٹا اب تمہیں کسی بھی بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور بابا؟ ان کی بات پر شمع نے بے قراری سے ان سے الگ ہو کر سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کیا میرے بابا میرے ساتھ نہیں ہیں؟ وہ کہاں ہے تایا بابا؟ شمع بے قرار سی سوال کی جا رہی تھی اور آفاق الدین کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ انہیں یوں چپ کی مہر لبوں پر سجائے کھڑا دیکھ ملک جمیل نے بھی چونک کر دیکھا۔ وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے تایا بابا؟ کیا انہیں میری کوئی فکر نہیں؟ شمع کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ آفاق الدین سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ آفاق الدین، بقول تمہاری حویلی پر اتنی بڑی قیامت آن ٹوٹی تو کیا اس قیامت کا شافی الدین پر کوئی اثر نہ پڑا؟ اس بار ملک جمیل بھی چپ نہ رہ سکے۔ انہوں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال داغا۔ شافی کی طبیعت ٹھیک نہیں، شمع کی گمشدگی نے اسے غم سے بے حال کر ڈالا ہے۔ وہ حویلی میں انتظار کر رہا ہے اپنی بیٹی کا۔ ملک جمیل کا چپتا سوال انہیں بری طرح کھلا تھا۔ شمع کے سوال پر وہ کیا بہانہ بنائیں یہ سجھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ملک جمیل کے طنز نے ان کے لبوں کو بے اختیار بہانہ سمجھا دیا تھا۔ وہ بڑے جتاتے انداز میں سنا گئے، کیا بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ مجھے فوراً بابا کے پاس جانا ہے تایا بابا۔ شمع کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی تڑپ دیکھ کر ملک جمیل کا دل بھیج گیا۔ ہم بس حویلی چل رہے ہیں بیٹا، تم جاؤ گاڑی میں بیٹھو، میں ملک جمیل سے کچھ اہم باتیں کر کے آ رہا ہوں۔ آفاق الدین نے شمع کو اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کرتے حوصلہ دے کر کہا۔ شمع سر اس بات میں ہلاتے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تو تم نے اس معصوم بچی سے جھوٹ کہا آفاق الدین؟ شمع کے جاتے ہی ملک جمیل تلخی سے بولے۔ کیسا جھوٹ ملک جمیل؟ آفاق الدین بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ملک جمیل کس جھوٹ کی بات کر رہے ہیں، مگر پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولے، شافی الدین، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شافی بیٹی کے غم میں صدمے سے نڈھال ہے۔ یہ بات تم اس سے کہو آفاق الدین جو شافی الدین کو جانتا نہ ہو۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایک کٹھور دل انسان ہے، اور اس سے اگر بیٹی کی فکر ہوتی تو آج تم یہاں اکیلے نہ ہوتے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ وہ ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس پتھر دل شخص کو اپنی بیٹی، اپنے خون کی بھی پرواہ نہیں۔ ملک جمیل بڑی صفاقی سے آفاق الدین کو آئینہ دکھا گئے۔ آفاق الدین لب بھینچے انہیں دیکھتے رہے اور پھر کرخت لہجے میں بولے، وہ یہاں آئے یا نہ آئے یہ تمہارا مسئلہ نہیں، حویلی والوں کا مسئلہ ہے۔ تمہیں فکر کرنی ہے تو اپنے بیٹے کی کرو، جس نے آج فیض پور کو آگ میں جھونکنے کا پورا انتظام کر ڈالا تھا۔ مجھے اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ فیض پور کی بھی فکر ہے، تبھی خبر ملتے ہی یہاں بھاگا چلا آیا ہوں۔ تمہاری بہو کو بحفاظت تمہارے حوالے بھی کر ڈالا، مگر تمہاری جانب سے کیا ہوا آفاق الدین؟ حویلی کی چودھرائن نے تو دونوں گھرانوں کو آگ میں جھونکنے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ کیا میں نہیں سمجھ رہا کہ شمع کے بہانے تمہاری ماں ایک بار پھر اپنی نفرت، اپنے انتقام کو ہوا دینے کے چکر میں ہے؟ ملک جمیل تلخی سے بولے، میری ماں کا نام تو نہ لو اس معاملے میں ملک جمیل، کرتوت تمہارے بیٹے کے خراب ہیں، اس کی فکر کرو۔ آفاق الدین قلبی طور پر ان کے ایک ایک حرف سے متفق تھے، مگر یہ حقیقت ان کے خاندان کی رسوائی کا باعث تھی۔ وہ ملک جمیل کو جان چھڑانے والے انداز میں جواب دے کر پلٹے، میرے بیٹے کی فکر نہ کرو آفاق الدین، اسے میں سنبھال لوں گا۔ تم اپنی ماں کو سمجھاؤ کہ یہ آگ کا کھیل کھیلنے کا ارادہ نہ باندھے، ورنہ میرا آشیانہ تباہ کرنے کی خواہش میں کہیں حویلی ہی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ ملک جمیل بھی انہیں تنبیہانہ انداز میں جواب دے کر واپس پلٹ گئے۔ آفاق الدین کے قدم ان کی بات سن کر لحظہ بھر کو تھمے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ ملک جمیل کی کہی بات حرف بہ حرف سچ ہے، مگر اس سچ کے آگے حویلی کی نارسائی کھڑی تھی، اسی لیے وہ منہ موڑ کر اپنی گاڑی کی جانب چل پڑے، جہاں شمع بیٹھی تھی، ان کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی حویلی کی راہ پر ڈال کر انہوں نے دزدیدہ نظروں سے شمع کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل اشک رواں تھے۔ آفاق الدین بے چین سے ہو بیٹھے۔ جھوٹ تو انہوں نے بول دیا تھا، مگر حویلی جا کر جب شمع کو پتہ چلے گا کہ اس کے باپ کو اس کی چندہ پرواہ نہیں اور وہ سرے سے حویلی میں موجود ہی نہیں، تب کیا بیتے گی اس پر؟ وہ اس سوچ کے آگے اتنا ہلکان ہو چکے تھے کہ ساتھ بیٹھی شمع کو لمحے بھر کے لیے بھی حوصلہ نہ دے سکے۔ چاند بدلیوں کے پیچھے جا چھپا تھا، وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے انداز دیکھ کر وہ نوجوان بھی اپنی جگہ سے ہلا اور ان کی جانب بڑھنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ رات کے تاریک سائے میں دو ہیبلے ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔
تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے کس کا راستہ روکا ہے؟ شاف الدین نے بلند آواز میں اس اجنبی کو للکارا۔ مجھے تمہیں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے حویلی جانا ہے، اس نوجوان نے بھی بدلحاظی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ شاف الدین اس کی بات پر چونک سے گئے۔ کون ہو تم؟ تم حویلی جانے کے لیے کیوں بے قرار ہو؟ شاف الدین نے درستی سے سوال کیا۔ سرمئی آسمان میں بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند یکدم ابھرا تھا۔ رات کی سیاہی معدوم ہو کر چاندنی سے جگمگانے لگی۔ وہ نوجوان ان کے روبرو آن کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ شاف الدین کی نظروں کو بری طرح چونکا گیا۔ ملک شاہویز، تم! وہ نفرت آمیز لہجے میں چلاتے اس پر جھپٹ پڑے۔ غلیظ انسان، تم نے میری بیٹی پر اپنی گندی نگاہ ڈالی بھی کیسے؟ وہ جارحانہ انداز میں اس پر مکے برساتے ہوئے بولے۔ شیطان کی نسل، بتا میری بیٹی کہاں ہے؟ شاف الدین نے ملک شاہویز کو ہاتھوں اور پیروں سے دو کوپ کرتے چیخ کر کہا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ باپ تم ہو، تمہیں خبر ہونا چاہیے اپنی بیٹی کی، مجھے نہیں۔ ملک شاہویز نے بھی انہیں بپرے ہوئے انداز میں دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ذلیل، کمینے انسان، تم نے میری بیٹی کو دن دہاڑے اغوا کیا، میرے بھتیجے کے ساتھ مار پیٹ کی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دھکا لگنے کے باعث شاف الدین چند قدم ڈگمگاتے پیچھے ہوئے، مگر پھر مشتعل ہو کر چلا اٹھے۔ شکر کرو تمہارے بھتیجے کو میں نے جان سے نہیں مارا، اور تمہاری بیٹی، ہاں اسے اغوا کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، مگر اس کا حسن دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور… ملک شاہویز کمینگی سے بھرپور ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات کا ادھورا پن اس کی معنی خیزی شاف الدین کو بری طرح جلا گئی۔ ملک شاہویز، تم جیسا بدمعاش میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مزید ایک لفظ بھی میری بیٹی کے بارے میں اپنے منہ سے باہر نکالا تو میں تمہاری سانسیں چھین لوں گا۔ شاف الدین نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر ملک شاہویز پر تانتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاف الدین، مجھ جیسا بدمعاش کیا خالی جیب گھر سے نکلتا ہے؟ تم سے پہلے میں تمہاری سانسیں تم سے چھین لوں گا۔ ملک شاہویز نے بھی نفرت سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی جیب سے پستول نکال لی۔ دونوں گہری سانسیں لیتے ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنا خاکہ لگتا ہوں، ایک تماشا لگتا ہوں، آئینوں کو زنگ لگا، اب میں کیسا لگتا ہوں؟ اب میں کوئی شخص نہیں، اس کا سایہ لگتا ہوں، سارے رشتے تشنا ہیں، کیا میں دریا لگتا ہوں؟ کیا تم کو اس حال میں بھی میں دنیا کا لگتا ہوں؟ کب کا روگی ہوں ویسے، شہر مسیحا لگتا ہوں، میرا تالو تر کر دو، سچ مچ پیاسا لگتا ہوں، مجھ سے کما لو کچھ پیسے، زندہ مردہ لگتا ہوں، میں نے سہے ہیں مکر اپنے، اب بیچارہ لگتا ہوں۔ سفینہ کا جسم ان کی سسکیوں کے باعث ہولے ہولے لرز رہا تھا، اب تو ان کی آنکھوں سے اشک بھی سوکھ چکے تھے۔ ہاں نگاہیں ابھی دروازے پر ٹکی تھیں، ان کے جسم کا رواں رواں انتظار کی آگ میں جھلس رہا تھا، تبھی گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ سفینہ بے قرار سی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دروازے پہ موجود ملازم عجلت کے عالم میں دروازے کھولنے لگے۔ دروازہ کھلتے ہی گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ سفینہ عالم بے ساختگی میں گاڑی کی جانب بڑھیں، مگر پھر ڈرائیور کو نکلتا دیکھ کر ان کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ ڈرائیور نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور انیسہ گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ انیسہ کو دیکھ سفینہ کی امیدوں پر پانی پڑ گیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس پلٹنے لگیں، تبھی انیسہ کی نظریں ان کے نڈھال وجود پر جا ٹھہریں۔ تم ابھی تک دروازے پر پڑی اپنی بیٹی کی راہ دیکھ رہی ہو سفینہ؟ وہ آگے بڑھتے طنزی انداز میں سفینہ سے مخاطب ہوئیں۔ سفینہ نے انہیں پلٹ کر دیکھا۔ خشک آنکھوں میں پھر سے جان بھر گئی تھی، لبالب اشک بھر آئے۔ تمہاری بیٹی اب لوٹنے والی نہیں، اس کی راہ کو تکنا چھوڑ دو، رات سر پر آ ٹھہری، اس نے لوٹنا ہوتا تو اب تلک لوٹ آتی۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان کے احساسات سے کھیلتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی بھابھی، جو اپنی مرضی سے آ جائے اسے تو اغوا کیا گیا ہے، کسی کی دشمنی کا بدلہ میری بیٹی سے نکالا گیا ہے، اور ستم یہ کہ ظلم کا کسی کو احساس نہیں۔ اپنی ذات کی بات ہوتی تو سفینہ یہ طعنہ بھی سہ جاتی، مگر اب معاملہ جان سے پیاری بیٹی کا تھا، سو ہمت کر کے انیسہ کو آئینہ دکھا ہی دیا۔ میرے بیٹے کی اس مردود لڑکے سے کوئی دشمنی نہیں تھی سفینہ، ضرور تمہاری بیٹی کا ہی کوئی چکر ہے، یقیناً وہ کالج کے بہانے اس لڑکے سے میل جول رکھتی ہوگی، نہ جانے کیا معاملہ تھا ان دونوں میں جو وہ یوں اٹھا لے کیا؟ تمہاری بدکردار بیٹی کے چکر میں میرے بیٹے کی جان پر بن آئی۔ انیسہ سے سفینہ کی یہ جرأت برداشت نہیں ہوئی تو شمع کی کردار کشی پر اتر آئیں۔ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے میری بیٹی پر، میری شمع کا کردار آئینے کی طرح شفاف ہے، بال برابر بھی نشان نہیں۔ یہ معاملہ آپ کے بیٹے حذیفہ کا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ سفینہ زندگی میں پہلی بار ڈٹ کر کسی کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ وہ بحیثیت بیوی تو بہت کمزور تھیں، مگر بحیثیت ماں ان میں اب بھی جرأت موجود تھی۔ میں اس سے پوچھ چکی ہوں، حذیفہ صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ اس کی ملک شاہویز سے کوئی دشمنی نہیں۔ یہ بات تو واضح ہو چکی کہ شاہویز نے اس پر حملہ شمع سے تعلقات ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اور تم بھی اب کان کھول کر سن لو کہ اپنے بیٹے سے تمہاری بدکردار بیٹی کا رشتہ
صبح ہوتے ہی ختم کرنے والی ہوں۔ میں اور میرا بیٹا کسی صورت بھی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتے جو رات کسی اور کے ساتھ گزار چکی ہو۔ بس انتظار مجھے آج کی رات گزرنے کا ہے۔ کل کا سورج تمہارے اور تمہاری بیٹی کی قسمت کے لیے کوئلے جیسی سیاہی ساتھ لے کر آئے گا۔ انیسہ انتہائی شفاقی سے سفینہ کو اپنا فیصلہ سنا کر چلی گئیں۔ ان لفظوں میں اتنا جان لیوا زہر چھپا تھا کہ سفینہ کو لگا کہ ان کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے سانسیں لینے لگیں۔ این اسی پل دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ سفینہ کی پیشانی عرق آلود ہونے لگی۔ دروازہ آنن فانن کھولا گیا۔ آفاق الدین کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ سفینہ کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی کے باعث ان کی آنکھیں چندیا گئیں۔ سینے کے بائیں جانب درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ وہ سینے پر ایک ہاتھ دھرے دوسرا ہاتھ گاڑی کی جانب بڑھاتے زمین بوس ہوئیں۔ امی! گاڑی میں بیٹھی شمع نے سفینہ کو اپنے سامنے یوں گرتے دیکھا تو چیخ مارتے باہر نکل آئیں۔ امی! امی اٹھیں! دیکھیں میں آ گئی آپ کے پاس، دیکھیں میں لوٹ آئی۔ شمع چیختے ہوئے ان کے پاس پہنچ کر انہیں اٹھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ آفاق الدین بھی عجلت کے عالم میں گاڑی سے اترے اور ان دونوں ماں بیٹی کے پاس پہنچے۔ سفینہ اٹھو، دیکھو میں نے تم سے کیا وعدہ پورا کر ڈالا ہے۔ میں شمع کو حویلی لے آیا ہوں۔ اٹھو سفینہ، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہاری شمع تمہارے پاس ہے۔ آفاق الدین بھی شمع کے ساتھ مل کر سفینہ کو جگانے کی کوشش کرنے لگے مگر سفینہ بے سوچ سی شمع کی آغوش میں پڑی رہیں۔ شمع بیٹی، اپنی ماں کی سانسیں چیک کرو، آفاق الدین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ شمع جلدی سے ان کی کلائی تھام کر نبض چیک کرنے لگی۔ تایا بابا، امی کی دھڑکنوں کی رفتار بہت مدھم ہے، وہ روحان سی ہوتے ہوئے بولی۔ بیٹا تم انہیں سہارا دے کر اٹھاؤ، ہمیں انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ آفاق الدین نے اتنا کہہ کر مرکزی گیٹ پر موجود ملازم کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا اور فرنٹ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ اس دوران شمع ملازماؤں کے ساتھ مل کر سفینہ کو سہارا دے کر گاڑی تک لے آئی۔ دادی کو خبر دو کہ امی کی طبیعت بگڑ گئی ہے، ہم لوگ انہیں ہسپتال لے جا رہے ہیں، شمع نے گاڑی میں بیٹھتے ایک ملازمہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی آفاق الدین نے گاڑی سٹارٹ کر ڈالی۔ امی امی پلیز ہوش میں آئیں، میرے لیے پلیز امی! شمع ان کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ آفاق الدین نے بیک ویو مرر پر ایک نظر ڈالی۔ سفینہ کا سفید پڑتا چہرہ انہیں مزید پریشان کر گیا۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ بڑی بیگم صاحبہ! صفیہ نے دروازے پر دھیرے سے دستک دی اور کمرے میں داخل ہو کر ہولے سے پکارا۔ کیا ہوا صفیہ، اتنی رات کو کیوں آئی ہو؟ نجم النساء نے پریشانی سے دریافت کیا۔ آفاق اور شافی الدین کی فکر کی وجہ سے ان کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی دوائی لے کر بستر میں لیٹی تھیں اور اب صفیہ کی آمد نے انہیں پریشان کر ڈالا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ، سفینہ بی بی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، انہیں بڑے صاحب اور شمع بی بی ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ صفیہ انہیں شمع کی ہدایت کے مطابق بتانے لگیں۔ کیا کہہ رہی ہو صفیہ؟ آفاق اور شمع! نجم النساء سخت تحیر کے عالم میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، بڑے صاحب شمع بی بی کو لے کر حویلی پہنچے تھے کہ تبھی سفینہ بی بی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ صفیہ نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگیں۔ اور یہ سفینہ کی طبیعت اچانک کیسے خراب ہو گئی؟ وہ تو اچھی بھلی تھی، انہیں اچانک خیال آیا تو پوچھنے لگیں۔ وہ جی، انیسہ بی بی نے سفینہ بی بی اور شمع بی بی کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی تھیں، صفیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیسی غلط باتیں؟ نجم النساء کا ماتھا ٹھنکا۔ انیسہ بی بی نے سفینہ بی بی کے سامنے شمع بی بی کو بدکردار کہا، ان سے کہا کہ شمع بی بی کے ملک شاہویز سے ناجائز تعلقات تھے اور یہ بھی کہا کہ وہ کل صبح حذیفہ صاحب اور شمع بی بی کا رشتہ ختم کر ڈالیں گی اور پورے فیض پور میں شمع بی بی کو بدنام کروا دیں گی۔ سفینہ بی بی یہ ساری باتیں سہ نہیں پائیں اور گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ صفیہ نے منوان سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس سے اس گھر کا کوئی معاملہ مخفی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اتنی پرانی ملازمہ تھی کہ اس گھر کے وہ راز بھی جانتی تھی جس سے شاید اس گھر کے دوسرے افراد ناواقف تھے۔ انیسہ بی بی کو میرے کمرے میں بھیجو، انہوں نے کرختگی سے حکم دیا۔ سفینہ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی۔ شام نے جب پلکوں پر آتش دان لیا، کچھ یادوں نے چٹکی میں لو باندھ لیا، دروازوں نے اپنی آنکھیں نم کر لیں، دیواروں نے اپنا سینہ تان لیا، پیاس تو اپنی ساز سمندر جیسی تھی، ناحق ہم نے بارش کا احسان لیا، میں نے تلووں سے باندھی تھی چھاؤں مگر شاید مجھ کو سورج نے پہچان لیا، کتنے سکھ سے دھرتی اوڑھ کر سوئے ہیں، ہم نے اپنی ماں کا کہنا مان لیا۔ میں نے آج تمہاری امانت تمہیں بحفاظت سونپ دی سفینہ۔ ملک جمیل واپسی کے سفر پر گامزن تھے مگر ان کی سوچوں کی راہیں ہنوز حویلی کی جانب مقید تھیں، مگر تمہارا حال جان کر میرے دل پر بوجھ آن ٹھہرا ہے سفینہ۔ ان کی آنکھیں ایک دم ڈبڈبا گئیں۔ آج تم میری زندگی کی ہمسفر ہوتی، اگر میری ماں ان حویلی والوں کے خوف سے تمہیں ہارنے کا وعدہ نہ لے لیتی مجھ سے۔
بیتا وقت ان کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی مانند چل رہا تھا کہ ساکت فضا یکدم گولی چلنے کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔